دو بنیادی حیثیتوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں جو اس کے پریکٹیکل رول کے حوالے سے ہیں، اگرچہ بیٹی اور بہن بھی اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن اس کا اصل رول تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، جب وہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ اس سے پہلے کا جو رول ہے وہ اگلے رول کی تیاری کے لیے ہے۔ عورت جس وقت کسی کی بیوی بنتی ہے تو بیوی کا کام کیا ہے؟ ایز اے وائف اسے کیا کرنا ہے؟ ہر نظام نے اس کے لیے، ہر مذہب نے اس کے لیے الگ دائرہ کار متعین کیا۔ اسلامی طریقے زندگی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، عورت کو اس کا معاون بنایا ہے۔ یعنی گھر کو چلانے کے لیے جو دو افراد کے تعلق کے نتیجے میں چلے گا، اس کے لیے مرد سربراہ ہے۔ اور کیوں؟ آپ نے چوتھے پارے میں اس بارے میں پڑھا کہ نمبر 1 یہ کہ مرد کماتے ہیں، یعنی مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، خاندان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دو کام ہیں جو مردوں کو کرنے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو جیسے مرد کام کر رہا ہے، عورت کو بھی کام کرنے ہیں۔ عورت نے کیا کرنا ہے؟ خاندانی معاملات کو چلانے کے لیے مرد کو اسسٹ کرنا ہے۔ مرد کما کے لاتا ہے تو اسے پراپر وے میں یوٹیلائز کرنا ہے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، گھر کے سسٹم کو درست رکھنا ہے۔ اور گھر کے سسٹمز کیا ہیں؟ گھر کیوں بنتا ہے؟ سکون کے لیے۔ گھر کیوں بنتا ہے؟ ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ گھر کیوں بنتا ہے؟ سیٹسفیکشن کے لیے۔ اور گھر صرف چار دیواری کا اور چھت کا نام نہیں ہے، گھر باہمی تعلقات کے خوشگوار ہونے کا نام بھی ہے۔ تو جیسے ضروریات ہیں تو ضروریات کی تکمیل کے لیے ویسے ہی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر مرد کمائے گا تو ضروریات کی تکمیل کے لیے عورت سسٹم کو صحیح انداز میں چلائے گی۔ گھر کے اندر کی جو ضروریات ہیں ان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، انسان کی جو بنیادی نیڈز ہیں وہ گھر ہی سے متعلق ہیں۔ مثلا بایولوجیکل نیڈز میں انسان کا کھانا پینا ہے، تو انسان کے کھانے پینے کا جو سسٹم ہے گھر سے متعلق ہے۔ انسان کی اپنے وجود کی ستر پوشی ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، گھر سے متعلق ہے۔ لباس کا اہتمام، اور لباس کے اہتمام میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ لباس کو خریدنے سے لے کے اسٹچ کروانے یا کرنے سے لے کے اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو اس پوزیشن میں رکھنا جس کی وجہ سے سب لوگ اسے استعمال کر سکیں۔ گھر سے متعلقہ تمام افراد کے لباس کی ذمہ داری، گھر سے متعلقہ تمام افراد کی خوراک کی ضروریات کی ذمہ داری، اور اسی طرح سے جہاں انسان نے رہنا ہے وہاں پہ دینی ضروریات کے مطابق طہارت اور صفائی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ وہ دین جو کہتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو جیسے باطنی طہارت ہے ویسے ہی ظاہری طہارت کا، صفائی کا اہتمام کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا بھی اپنا ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو صحیح انداز میں چلانا اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ مرد کے ذمے نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر کے اندر جن جن امور میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے وہ ان کی ذمہ داریاں نہیں تھے. ذمہ داری ازواج مطہرات کے تھے، لیکن رسول اللہ اس میں تعاون کرتے تھے. ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز میں تعاون کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیسک رسپانسبلٹیز کی، بیسک ذمہ داریوں کی. اسی طرح سے گھر کے اندر کے سسٹم میں آپ دیکھیے کہ جہاں رشتہ داریاں، رشتہ داری کے تعلقات کو نبھانے کے لیے ایک انسان کو وہ سارے کام سر انجام دینے ہیں جن کی ضرورت ہو. اگر رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو جیسے اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا اہتمام کرنا ہے تو وہاں پر بھی پارٹیسپیشن یا پورا انتظام. اسی طرح سے باقی امور کے حوالے سے بھی جو بھی ذمہ داریاں جس انداز میں بھی تقسیم ہو، عورت اس سسٹم میں یا تو اس سسٹم کا حصہ رہے گی یا اس سسٹم میں مرکزی کردار ادا کرے گی. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو گھر کی زندگی میں بایولوجیکل نیڈز کے حوالے سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، اس کی خوشی، اس کی تسکین کا سامان بھی باہم پہنچائے، تاکہ ایک مرد اس عورت کے اندر اٹریکشن فیل کرے، باہمی محبت اور تعلق خوشگوار ہو جائے، جس کی وجہ سے سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عورت نے باقی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، یہ چوتھی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. اور اسی طرح سے مرد اور عورت کے تعلق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو افراد کے توسط سے نئی نسل کو وجود میں لانا چاہتا ہے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں میجر پارٹ عورت کو پلے کرنا ہوتا ہے. عورت ماں بنتی ہے، عورت کو ماں بنتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں جب تک کہ بیبی اس کے وجود کا حصہ ہے. پھر جب وہ بیبی اللہ کے حکم سے دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کی ذمہ داری، یہ عورت کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اور ان بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ گھر ہی موزوں جگہ ہو سکتا ہے. ان بنیادی ذمہ داریوں میں کہیں بھی باہر نکل کے کمانا نہیں ہے، باہر نکل کے مرد کے ساتھ تعاون کرنا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا عورت گھر ہی کے اندر رہے یا گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ اس ریفرنس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت ہمیں جہاں بنیادی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے گھر کے اندر نظر آتی ہے، وہیں پر ہمیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد گھر سے باہر بھی نظر آتی ہے. کل کی عورت، مسلمان عورت گھر سے باہر کب نکلتی تھی؟ نمبر 1، رشتہ داری کے تعلقات کو نبھانے کے لیے، رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے. اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں عبادات کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکو نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت مسجد میں جانا چاہے عبادت گزاری کے لیے تو عورت کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی خواتین کی خود تعلیم و تربیت کی، لیکن آپ ہی کے دور میں خواتین اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے گھرانے کی خواتین کے پاس آیا کرتی تھی.
حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس فریکوینٹلی وزٹ کرنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی، جو آتی تھی، اپنے مسائل پوچھتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ ان مسائل کا حل دریافت کرتی تھی، رسول اللہ ان مسائل کا حل بتاتے تھے۔ حضرت عائشہ انہی مسائل کو پھر ان کے حل کو پھر ان خواتین کے سامنے رکھتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، تعلیم کے حصول کے لیے، زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تیسرا اہم کام ہے جس کے لیے عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی۔ عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کل کی عورت کو ہم نے باہر نکلتے دیکھا کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے کے لیے نکلتے تو ازواج کے مابین قرعہ ڈالتے تھے کہ کون سی زوجہ محترمہ اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ جائیں گی۔ اور ہم جب غزوات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے غزوات میں شرکت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کبھی بھی کوئی مشکل گھڑی آن پڑے تو خواتین سے یہ خدمات بھی لی جا سکتی ہیں۔ آپ کے گھرانے کی خواتین اگر جاتی تھیں تو ان کے ساتھ دوسری خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ہمیں بہت ذوق و شوق سے شرکت کرنے والی خواتین میں حضرت ام سلیم کا نام ملتا ہے، حضرت ام عطیہ کا نام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ خواتین بھی غزوات میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس اعتبار سے خواتین جب گھر سے نکلیں گی تو کچھ ضروریات ہیں جن کو پورا کریں گی۔ مثلاً کیا؟ مثلاً جو کام آج کی ڈاکٹرز، آج کی نرسز کرتی ہیں، میڈیکل ایڈ عورت دے سکتی ہے میدان جنگ میں۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کا کام کل کی خواتین کرتی رہیں، آج کی خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں تو میدان جنگ میں کل کی خواتین زخمیوں کو پانی پلانے کا سلسلہ کرتی رہیں، اور اسی طرح سے کھانا بنانے کا اور دیگر امور کو سنبھالنے کا کام بھی کرتی رہیں۔ یہ کام آج کی عورت بھی کر سکتی ہے۔ گھر سے نکلنے کے لیے یہ ایک اہم جواز تھا۔ ملکی ضروریات میں عورت کس طرح سے حصہ لے سکتی ہے، ملکی خدمات کیسے انجام دے سکتی ہے۔ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے تو سلامتی کے لیے عورت بھی اسی طرح سے کوشش کرے گی جیسے مرد کرتے ہیں، اس لیے کہ ملک کے سلامت رہنے سے ہی گھر سلامت رہتے ہیں، دین کے سلامت رہنے سے ہی گھر سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو